السلام علیکم دوستو، پچھلی قسطوں میں ہم نے دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کے نظام کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم علیہ السلام کو تخلیق دی، پھر فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، پھر ہم نے دیکھا شیطان کون ہے اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے حضرت حوا کون ہے، کیسے بنائی گئی، یہ دونوں جنت میں کس طرح رہے، اور وہ کون سا درخت تھا جس کے قریب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جانے سے منع کیا تھا۔ پھر جنت میں ایسا کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا، اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائی فصلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نیند کی حالت میں تھے۔ پھر جب آدم علیہ السلام نیند سے اٹھے تو انہوں نے حضرت حوا سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت حوا نے کہا، میں ایک عورت ہوں اور آپ کی تسکین کے لیے اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے بنائی گئی۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ ان کا کیا نام رکھو گے؟ جس پر آدم علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ حوا ہے، یعنی کسی اور سے پیدا کی ہوئی۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں یہ پورا واقعہ اسی جگہ کا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنت کا واقعہ ہے۔ اسی گفتگو کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو حکم آیا اور کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور آزمائش کے طور پر فرمایا، کھاؤ پیو جو چاہے وہ کرو، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ اس درخت کے پھل کے کھانے سے روکنا مقصود تھا، اس لیے اس درخت کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ سیب کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں انجیر کا تھا، کچھ کھجور اور کچھ انگور کا بھی کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اس کی واضح تعین قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اسی لیے دعوے کے ساتھ کہنا کہ وہ کون سا درخت تھا غلط ہوگا۔ اسرائیلی روایتوں میں سیب کا درخت ملتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی درخت ہو، اس کا پھل کھانا تو دور، اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا تھا، اور شیطان جس کا جنت میں جانا ممنوع قرار دیا گیا تھا، اس نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں دیکھا تو اس میں حرص اور طمع اور بڑھ گیا۔ پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے حضرت حوا سے کہا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو آپ میں فرشتوں کی صفت آ جائیں گی اور آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس درخت سے بچنا ہے۔ لیکن شیطان نے اتنی بڑی شیطانی دکھائی کہ حضرت حوا کے سامنے اللہ کی قسم کھائی اور اس نے جھوٹی باتیں کہی، اور وہ حکم وقتی تھا وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کی۔ اب حضرت حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، اور حضرت حوا نے وہ پھل آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ جیسے ہی یہ حضرات اس درخت کے قریب گئے اور اس پھل کو چکھا، فوراً ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور ان سے جنت کی تمام چیزیں چھین لی گئی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار دیا اور دنیا کی آزمائش ان پر ڈال دی۔ یہاں دو سوال ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب شیطان کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی تو اس نے ان حضرات کو بہکانے کی کوشش کیسے کی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا نبی سے بھی گناہ صادر ہوتا ہے؟ دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس پر ہم اور بات کریں گے، پہلے ہم شیطان کے سوال کو سمجھیں گے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ انسان سے دور رہ کر بھی ان کے ذہن میں وسوسے ڈال سکتا ہے، تو شیطان کو انہیں بہکانے کے لیے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ شیطان نے خود کو سانپ بنا لیا، پھر وہ مور کے پیروں میں لپٹ کر جنت میں گیا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہے۔
شیطان جنت میں کیسے گیا تھا اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ شیطان نے ان سے باتیں کی تھی اور ان کے سامنے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی تھی، واللہ اعلم۔ اور دوسرے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اس کی تائید خود قرآن پاک سے ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَسِيَ آدم، مطلب آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور بھول یہ تو انسان سے ہوتی ہے۔ لفظ انسان کا مطلب ہی بھول سے ہے، یعنی بھول ہوتا ہے نسیہ لفظ سے۔ کچھ مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فلاں درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا تو اللہ کی مراد اس قسم کے سارے درخت تھے۔ جیسے مثال سے اگر بات سمجھے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سیب کے درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا تھا تو اس سے مراد تمام سیب کے درخت تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام یہ سمجھے ہو کہ صرف اسی درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اور اسی بات کا شیطان نے فائدہ اٹھایا ہو اور جھوٹی قسم کھا کر اسی قسم کے کسی دوسرے درخت کے قریب لے گیا ہو، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال قرآن شریف میں صاف ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، لیکن بڑے لوگوں کی بھول پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں لوح محفوظ میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ لکھ چکے تھے، تو یہ ایسے ہی ہونا تھا جیسے ہوا ہے۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں کہاں اتارا، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کو کیسے چلایا۔ ہم وہ دعا بھی سیکھیں گے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔